أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ روم کی یہ آیات چل رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ وہ ہے یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالی انسان کو، اس کو گھومنے والا کر دیں ڈائریکٹ نہیں پکڑ، اللہ یبدأ الخلق، اللہ وہ ہے جس نے کہ انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعید، پھر اللہ تعالی انسان کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے. یہ ایک عقیدہ ہے اور ایک متعین بات ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، دنیا میں انسان زندہ رہا، پھر انسان کے اوپر موت آئی، موت آنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس کو اللہ رب العزت بعث بعد الموت فرماتے ہیں. یہ ایک متعین عقیدہ ہے اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو جگہ جگہ بیان فرمایا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو یوں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ یبدأ الخلق، اللہ وہ ہے جو پہلی مرتبہ کسی کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف پیدا ہوگا انسان، پیدا ہو کر اللہ کی طرف جائے گا. چنانچہ احادیث میں جب اس کی تفصیلات آتی ہیں، خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی تشریح یوں بیان فرمائی کہ انسان پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد موت آئی، موت آنے کے بعد دوبارہ انسان پیدا ہوگا، اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا، یہ ترتیب ہوگی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن کے قیامت برپا ہوگی تو یبلس المجرمون، مجرم اور گناہ گار لوگوں کی آس ٹوٹ کر رہ جائے گی. ان کو ایک آس ہوتی ہے، وہ آس جو ہے ان گناہ گاروں کی ختم اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. بعض جگہوں پر ترجمہ اس کا یوں کیا کہ کافر لوگ، گناہ گار لوگ، وہ حیرت زدہ رہ جائیں گے، یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا. اس کو فرمایا کہ اس دن لوگ حیرت زدہ ہوں گے، کوئی معقول بات ان سے بن نہیں پڑے گی، اور بس وہ یہی دیکھتے رہ جائیں گے کہ
یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح دنیا ختم ہوئی، کس طرح انسان دوبارہ زندہ ہوا، یہ ایک سلسلہ ہوگا، ترتیب ہوگی کاموں کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں، جو آخرت کو مانتے نہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک پر یقین نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ آخرت میں ان کو یہ امید ہوگی جن بتوں کو ہم نے ساری زندگی پوجا یہ ہماری بخشش کروانے آ جائیں گے۔ وہ بت تو اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، معبود تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ جو معبود ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے معبود جن کے جو ہوں گے، جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہوگا، وہ بھی بول پڑیں گے اللہ کے حکم سے، اور اپنے ان پیروکاروں کی مخالفت کریں گے جو پیروکار ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ تو وہ بت بھی ان کے مخالف ہو جائیں گے اور یہ اپنے بتوں کے مخالف ہو جائیں گے جن کو ساری زندگی اپنا خدا سمجھتے رہے۔ اللہ رب العزت اسی کو فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، ان کے لیے نہیں ہوں گے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے، وَكَانُوا، اور وہ جو کافر لوگ ہیں وہ لوگ بھی بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اپنے شرکاء کے منکر ہو جائیں گے، اپنے شرکاء کی کیا ہو جائیں گے؟ منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اگر آپ کلام پاک کے پورا کلام پاک پڑھیں، کلام پاک میں آپ دیکھیں گے کہ اصل بیان توحید کا ہے، اصل چیز توحید ہے، اللہ وحدہ، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ جن آیات میں احکامات آئے وہ کل 500 کے قریب آیات، وہ کل 500 کے قریب آیات، باقی اصل بیان تو سارا کا سارا توحید کا، اصل چیز توحید ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی شان کبریائی، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس بات کا دل میں یقین بٹھا لینا کہ جو کرنے والا ہے ایک اللہ کرنے والا ہے، غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جس کے پاس طاقت ہے سب اللہ کی عطا کردہ، کسی کی اپنی کوئی طاقت نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی جادو، ٹونا، نظر، ٹھیک ہے ان کی بھی حقیقت ہے، لیکن یہ مؤثر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے اندر اثر آتا ہے۔ بہت سارے جادو ٹونے بیکار ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے دوائیاں ہیں، دوائیوں کے اندر شفا پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، دوائی اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں، تمام ڈاکٹرز جانتے ہیں، تمام مریض جانتے ہیں، ایک ہی دوائی سے ایک انسان کو فائدہ ہے، دوسرے انسان کو نقصان ہے۔ ایک دوا ایک انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ پتہ چلا کہ دوائیاں یہ کوئی اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہے، ان کے اندر اثر ڈالنے والی چیز وہ اللہ ہے۔ تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ ہے، ایک اللہ سب کچھ کرنے والا۔ اسی لیے کمزور عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ صاحب فلانی سے ایسا ہو جائے گا، فلانے نے یوں کر دیا، فلانے نے یوں کر دیا، سب اللہ کرنے والے انسان۔ یہی توحید کا بیان ہے، یہی بات ہے۔ دنیا میں جس کے پاس جو طاقت ہے، جیسی طاقت ہے، جس نوعیت کی ہے، سب اللہ کی دی ہوئی ہے، اپنی ذات میں کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ یہ ہر انسان یہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے، یہ میرا دوسرا ہاتھ ہے، یہ میری ٹانگیں، ہم ان کو کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، چلاتے ہیں، ان سے کام کرتے ہیں۔ یہ طاقت اس ہاتھوں میں کہاں سے آئی؟ اللہ نے دی۔ ان آنکھوں میں بینائی کس نے ڈالی؟ اللہ نے دی۔ ان کانوں میں سماعت کی طاقت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ کرنے والی ذات اللہ کی، سب چیزوں کا سر چشمہ اللہ۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ بت، آپ بتائیے، اپنے ہاتھوں سے بت بنائے جاتے ہیں
اور پھر ان کو خدا مانتے ہیں. بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں لیکن ایک حد پر آ کر عقل مند ہو جاتی ہے. میرا سری لنکا جانا ہوا، ایک وہاں ایک سڑک سے گزرا، ایک روڈ تھی، پتہ نہیں کون سا بازار تھا، گاڑی گزری وہاں سے، وہ بتوں کی مارکیٹ تھی پوری، جیسا ہمارے کپڑوں کی مارکیٹ ہوتی ہے وہ پوری بتوں کی مارکیٹ تھی. وہ بت بن رہے ہیں، کوئی شوکیس میں لگے ہوئے، کوئی چھوٹا بت، کوئی بڑا بت، کوئی اس سے بڑا بت، کوئی اس سے بڑا بت، اور جناب کوئی شوکیس میں لگا ہوا ہے، وہیں پر اس کے جو بنانے والے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے، وہ اسی کو ٹھوکا پیٹی کر کے بت کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، بنا رہے ہیں. میں دیکھ کر حیران ہو گیا. میں نے کہا اللہ اکبر، آپ دیکھیے اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں، انہی کو زمین کہیں الٹا کیا ہوا ہے، کہیں ان پر ہتھوڑیاں مار رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان بت کو بنایا، کھڑا کیا، اب اسی کی پوجا کر رہے ہیں. عقل میں ان کے یہ بات نہیں آئی کہ بھائی اس کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی جو ایک ایک کیل کے لیے اس آدمی کا محتاج ہے، اس کاریگر کا محتاج ہے، وہ کیا تمہاری سنے گا اور کیا تمہاری بنائے گا اور کیا بگاڑے گا. عقل ہے نا انسان کی عقل، ایک حد پر آ کے کام کرنا بند کر دیتی. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بڑے انجینئر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں اور بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں، باہر کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، لیکن ان بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے انسانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ نہیں سمجھ میں آتے دیے. خلاؤں میں جا رہے ہیں، چاندوں پہ پہنچ رہے ہیں، سمندر کی تہ میں اتر رہے ہیں، فضاؤں میں اوپر جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا ایک بنایا ہوا نظام ہے. یہ خود بخود بننے والا نظام نہیں ہے اور نہ دو تین انسانوں سے چلنے والا نظام ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. لیکن عقل ان کی اس بات کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. ہندو مت کے لوگ، بدھ مذہب کے لوگ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. عیسائی وہ اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ان تینوں کے مجموعے کو خدا مانتے ہیں. عقیدہ تثلیث وہ یہی تو ہے ان کا، عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث جس کو یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ رب العزت مل کر خدا. عقل نے کام نہیں کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ در حقیقت جن بتوں کو یہ پکارتے تھے، بت ان کی مخالفت کریں گے. بت کہیں گے کہ بھئی تمہیں کس نے کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو؟ قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر آتا ہے وہاں. بت کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا؟ ہم نے تو نہیں تم کو کہا تھا ہمارے پیچھے چلو، ہم نے تو تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، ہم نے تو کوئی دلیل بھی نہیں دی اپنی کہ ہم تمہارے خدا ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو دلیلیں بھی دی تم کو، میں نے تو کتاب بھی لا کر دی، میں نے تم کو رسول لا کر دیا، اس رسول کے اوپر معجزات لا کر دیے، اپنی کتاب تمہارے لیے نازل کی، لیکن تم نے ہماری مانی نہیں. ان بے جان بتوں کو تم نے اپنا خدا مانا جن کے پاس نہ کوئی دلیل، نہ کوئی تعلیم، نہ یہ بت انہوں نے تم سے کچھ کہا، بس تم بلا وجہ ان کے پیچھے چل پڑے. اب اپنی عقل کا ماتم کرو اور کیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کر سناتے تھے تو عرب کے لوگ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، یہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہوتے تھے، عربی زبان کے بڑے ماہر ہوتے تھے. یہ جانتے تھے کہ یہ قرآن پاک یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو خود بھی بنا لیتے. لیکن ضد، ہٹ دھرمی، کہ نہیں ماننی نہیں ہے اپنی کسی کی بات، تو نتیجہ اس ضد اور ہٹ دھرمی کا یہی نکلتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان ضلالت اور گمراہیوں کی دلدل میں جا گرتا ہے. یہ ہے ضد اور ہٹ دھرمی. ہر جگہ نہیں ضد چلا کرتی. قرآن پاک نے اسی کو فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اور کافروں کے گروہوں کو الگ الگ تقسیم کر دیں گے. ابھی تو ہم دنیا میں ہیں، چلو جی مسلمان غیر مسلم سے مل کر رہ رہے ہیں، کبھی مسلمان کافروں کی بات نہیں مانتے، کافر مسلمانوں کی بات نہیں مانتے. لیکن جب موت آئے گی ہر انسان کی، جو کہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس موت کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کے اور کافروں کے الگ الگ گروہ بنا دیں گے.
دنیا میں تکلیفیں تو کافروں کو بھی آتی ہیں، مسلمانوں کو بھی آتی ہیں. کوئی یہ تھوڑی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی یعنی تکلیفیں آتی ہیں اور کافروں کو کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا کسی کے لیے جنت نہیں ہے. دنیا میں ہر ایک کے ساتھ موافق اور غیر موافق کام چلتے ہیں. ایسا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو کہے کہ صاحب یہاں پہ ہر کام میرے حکم کے اشارے پر ہوتا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں. اللہ کے نبی نہیں ہوئے. اللہ کے نبی کتنی تکلیفیں اٹھائیں اللہ کے نبی نے، کتنی مخالفتیں جھیلی. کوئی کم جھیلی؟ اپنا گھر چھوڑنا پڑ گیا، اپنا شہر چھوڑنا پڑ گیا، اپنا خاندان چھوڑنا پڑ گیا، جانوں کے دشمن ہو گئے، جنگیں ہوئی، کبھی جیتے کبھی ہارے، کبھی جیتے کبھی ہارے، شہادتیں بھی ہوئی، زخمی بھی ہوئے، سب ہوا. یہ تو دنیا کسی کے لیے جنت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت آئے گا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب دنیا کا اعمال کا بدلہ اب نکلے گا. جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اللہ ایک کو ایک جانا، اللہ کو ایک مانا، اللہ کے احکامات کے اوپر انہوں نے عمل کیا، تو جو لوگ کے ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ان کی وہ باغات میں ہوں گے. یحبرون حبور سے مشتق ہے. اس کے معنی آتے ہیں کہ وہ سرور میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، ان کی آؤ بھگت ہوگی. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی آؤ بھگت فرمائے گا. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ روز قیامت میں تو ہوگی ہی، مزے ہوں گے اہل ایمان کے، لیکن دنیا میں اہل ایمان بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے. جو نعمتیں دوسروں کو ہیں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز دین پر عمل کرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں. آپ مجھ کو بتلائیے، جو لوگ آج بڑے ترقی یافتہ ممالک میں رہتے، کون سی نعمت ایسی ہے جو وہ استعمال کرتے اور آپ استعمال نہیں کرتے؟ کون سی ایسی نعمت؟ اللہ. جو ان کی دسترس میں ہے وہ آپ کی دسترس میں ہے، جو ان کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے. لیکن غیر مسلم ماحول میں رہنے کی وجہ سے جو کفر کی ظلمتیں انسان کے اوپر آتی ہیں اور ایک پریشانیوں کا ایک سامنا کرنا پڑتا، کم از کم گھریلو زندگی ضرور ڈسٹرب ہوتی ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ اس سے بچاؤ عطا فرماتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، یا وہ لوگ جو ان ملکوں میں رہتے ہیں ان سے کبھی پوچھئے گا کہ ایک مسلمان گھر میں اور ایک کافر کے گھر میں فرق کو یا دیکھے تو مجھے بتائیے کیا فرق ہے. وہ آپ کو وہ قصے سنائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بدولت انسان کو جو سکون عطا فرمایا، جو راحت عطا فرمائی، اور نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قلب کے اندر جو ایک سکون پیدا فرماتے ہیں، اس کو آپ الفاظ میں کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ بات پتا چل جائے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو کتنے سکون میں رکھا، تو یہ لوگ ہم سے تلواریں لے کر آ جائیں لڑنے کے لیے ہم سے تلواریں لے کر آ جائیں. تو اسی کو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ لوگ باغات میں ہوں گے، ان کی آؤ بھگت ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا کہ ہاں اللہ سے آخرت میں ملاقات نہیں ہونی، بس انسان ختم ہوگا، فنا ہو جائے گا. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ عذاب میں پکڑے آئیں گے. آج بھی آپ دیکھیے، جو لوگ اگر ایمان لے تو آئے لیکن انہوں نے کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، گناہوں کی زندگی ان کی زیادہ ہے، بڑے بڑے معصیتوں میں مبتلا ہیں، آپ دیکھیے گا کہ قلبی سکون سے محروم ہوتے ہیں. یہ قلبی سکون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محروم فرماتے ہیں.
فسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے جب یہ بات ہے تو پاک ہے اللہ. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا اور کافروں کے درمیان فرق رکھا ہے، جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ معاملہ الگ الگ کریں گے، اہل ایمان کو باغات میں رکھیں گے، اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے، اور کافروں کو اللہ رب العزت عذاب میں گرفتار کر کر لے کر آئیں گے جیسے کسی مجرم کو لے کر آتے. جب یہ بات ہے تو اور اعمال صالحہ کی فضیلت تم کو پتہ چل گئی کہ اعمال صالحہ کی فضیلت کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تم بھی اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام. کیوں نعمتوں سے محروم ہوتے ہو؟ یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو آخرت میں بڑی نعمتوں سے نوازیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اب نیک کام نہیں کرتے؟ تم بھی اللہ کے نیک بندے بنو اور صبح شام تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. کیوں ایسی زندگی گزارو جس زندگی کا انجام ایک تکلیف کی صورت میں ہو، جس زندگی کا انجام پریشانی کی صورت میں ہو. ایسی زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور جہاں تک دنیا کے مزے لچھے، دنیا کے گناہ، جس کو انسان کہتا ہے کہ میں نے اگر دین کا راستہ اختیار کر لیا تو میرے تو سارے شوق ختم ہو جائیں گے. گناہ ختم ہوتے ہیں، شوق ختم نہیں ہوتے. شوق میں اور گناہ میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ ایک شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر دین پر عمل کیا تو ہمارے سارے کرنے کے کام ختم ہو جائیں گے. ہر کام کر سکتے ہیں، بس گناہ معصیتوں سے اللہ نے منع فرمایا کہ ان سے بچو. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ گناہ سے مزے کا آنا، گناہوں سے مزے کا آنا بالکل ایسا ہے جیسے خارش کے مریض کو کھجانے میں مزہ آتا. کیا عجیب مثال دی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے جیسے خارش کے مریض کو کھجانے میں مزہ آتا ہے لیکن وقتی طور پہ آتا ہے نا، وقتی جتنی دیر کھجا رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے. جس وقت کھجانے کو ختم کرے گا دیکھو وہاں کیسی جلن ہوتی، وہاں کیسی تکلیف ہوگی، اور وہ تکلیف دیر تک رہے گی اس مزے کے مقابلے میں جتنی دیر مزہ آیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کو دنیا میں جو گناہوں میں مزہ آتا ہے وہ کھجانے والے مزے کی طرح ہے. وقتی طور پہ مزہ آ گیا، بعد میں پریشانیاں بھگتتا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی روح کی غذا ہے. ایک جملہ ہے مشہور، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے اسلام اور موسیقی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام اور موسیقی، چھپی ہوئی ہے، اردو میں چھپی ہوئی ہے ترجمے کے ساتھ. اس میں تمام احادیث اور قرآن کریم کی آیات اس میں لکھی ہیں جو موسیقی کی حرمت کے بارے میں اور اس کے گناہ کے بارے میں لکھا. حضرت نے لکھا کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اور فرمایا کہ کبھی گناہ کی چیز روح کی غذا نہیں بن سکتی. کبھی گناہ کی چیز روح کی غذا نہیں بن سکتی. بلکہ حضرت نے فرمایا کہ روح کی غذا تو ذکر اللہ ہے. اور دلیل پیش کی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، کسی چیز سے دلوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا. انسانوں کے دل کو سکون پہنچانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. فرمایا کہ یہ جو جملہ مشہور ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا نہیں ہے، نفس امارہ کی غذا. نفس امارہ وہ انسان کے اندر کی وہ نفس، وہ خواہشات جو انسانوں کو گناہوں پر ابھارتی ہے، اس کی غذا. جتنا موسیقی سنے گا وہ انسانوں کو گناہوں پر اور ابھارے گی یہ موسیقی. حدیث شریف میں ایک اور جگہ پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موسیقی اس طریقے سے دلوں میں نفاق کو پیدا کرتی ہے جس طریقے سے پانی سبزے کو اگاتا ہے، اس طرح موسیقی دلوں میں منافقت پیدا کرتی ہے.
احادیث میں آتا ہے بالکل اس طرح سبزہ جیسے اگتا ہے بارش کے پانی سے، اسی طریقے سے موسیقی سننے والے کے دلوں میں نفاق پیدا ہو۔ آج آپ دیکھ لیجئے موسیقی کا کتنا رواج ہے ہمارے یہاں، آپ نہ بھی چاہیں تو موسیقی سننے کو ملتی ہے، کسی کو کال کی تو پتہ چلا دوسری طرف گانے لگے ہوئے، میوزک لگی ہوئی ہے۔ اب آپ نہ نہیں بھی چاہ رہے ہیں تو بھی مسجدوں میں لوگ میوزک لگا کر آتے ہیں اپنی بیلوں کے اندر، اور بند بھی نہیں کرتے، اگر بول پڑے نماز کے دوران وہ چلتی رہتی میوزک، حالانکہ حکومت کو فوراً ایک ہاتھ سے بند کر دو، لیکن اس کو نہیں کرتے۔ ہر جگہ میوزک، ہر جگہ میوزک، اور آج ہر انسان یہ بات کہتا ہے کہ ہمیں جتنا سامنا آج منافقت سے ہے، شاید اس سے پہلے کبھی اتنا سامنا منافقت سے نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ یہ بات لوگ سامنے کچھ ہوں گے، پیچھے کچھ ہوں گے، ملیں گے بہت اچھے طریقے سے، ابھی آپ نے رخ بھی نہیں پھیرا ہوگا اپنا، آپ کی برائیاں کرنے لگ جائیں گے۔ یہ منافقت، دو رویا انسان، منہ پہ کچھ پیچھے کچھ۔ اور ایک اور جگہ پر موسیقی کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن جگہوں پر موسیقی کا رواج ہوتا ہے ان جگہوں پر زنا اور شراب پھیلتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ دو گناہ آج ہمارے معاشرے میں کس تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ صاحب آدمی دوسرے ملکوں میں جا کر ہی گناہ کرتا ہے، آج یہ گناہ اس طرح عام ہو رہا ہے، یہ دو گناہ اس طرح عام ہو رہے ہیں کہ بے تحاشا تیزی کے ساتھ یہ گناہ عام ہے۔ اعمال کا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا انسان کے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان زبان سے جو کوئی کلمہ نکالتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے اس کے اثرات انسان کے دیر تک فضا میں رہتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، اس کے اثرات فضاؤں کے اندر ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس کے اثرات کو اپنے دل پر محسوس کرتے ہیں۔ اگر ظلمت ہے، گناہوں کی جگہ ہے، گناہوں کے علاقے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے، ان کے دل پر اس کی ظلمتیں آتی ہیں۔ اور جہاں نیکیوں کے کام ہوتے ہیں، قال اللہ قال رسول کے کام ہوتے ہیں، وہاں جگہوں پر ایک انوارات ہوتے ہیں، ایک نورانیت ان کی جگہوں پر ہوتی ہے۔ آپ تجربہ کر لیجئے، آپ کو محسوس ہوگا، یہ ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کلمات زبان سے ادا ہو رہے ہیں، وہ جو کام کیے جا رہے ہیں، ان کاموں کے اثرات فضاؤں کے اندر رہتے ہیں، اس سے قلب و دماغ متاثر ہوتا ہے انسان کا۔ اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب ہم نے اگر کوئی گندی بات کی، ہم نے کوئی غلط کام کیا، یا ہم نے کوئی گانے باجے فلمیں دیکھ لی تو کیا ہوا، بند کر دیا؟ ارے بند تو کر دیا، لیکن فضا میں اس کے اثرات وہ انسان کے قلب و جگر کو متاثر کرتے، قلب و دماغ کو متاثر کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے مسجد میں جائیں سکون ملتا، کسی گناہ کی جگہ پر جائیں بے چینی بڑھتی۔ اللہ کے نیک بندے محسوس کرتے ہیں، ہم مسجد میں آئیں گے سکون آ جائے گا، نماز پڑھیں گے اور سکون آ جائے گا۔ یہ سکون کس چیز کا؟ اللہ کے ذکر کا۔ اس لیے فرمایا کہ فسبحان اللہ، جب یہ بات ہے کہ فضیلتیں جو ہوتی ہیں، یہ فضائل جو ہیں، نیک کام جو ہیں، یہ ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ فسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اللہ پاک، سو اللہ کی یاد کرو جب تم صبح کرو اور جب تم شام کرو، جب تم صبح کرو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ جب انسان صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہاں ذکر سے مراد نماز ہے۔ یوں تو عام ذکر ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سا ذکر مراد ہے، لیکن عبادتوں میں یا ذکر اللہ میں سب سے افضل ذکر نماز ہے، کیونکہ وہ فرض ہے۔ یہاں 4 نمازوں کا ذکر آیا، بعض نے کہا کہ 5 کی 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو جب تم صبح کرو، صبح کی نماز ہو گئی مراد، اس سے فجر کی نماز ہے۔ یعنی ایک انسان تلاوت کرے لیکن نماز نہ پڑھے، یہ تو غلط ہے نا، نماز تو فرض ہے، پہلے نماز پڑھو پھر جو کرنا ہے کر لو، تلاوت ذکر سب کچھ ہو گیا، لیکن اصل نماز۔ فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے
حین تمسون، یعنی اللہ کی یاد کرو جب تم شام کرو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو۔ شام کا ذکر اس لیے پہلے کیا کہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے جو دن کا آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رات سے، یعنی اب مغرب ہونے والی ہے نا، تو آج اتوار کا دن ختم ہو کر ہمارے لیے پیر شروع ہو جائے گا مغرب سے، تو دن کا آغاز کب سے ہو رہا ہے؟ مغرب سے، اس لیے پہلے شام کا ذکر آیا، شام کا ذکر پہلے اس لیے کیا مغرب۔ اب جس نے مغرب پڑھ لی گویا کہ اس نے پیر کے دن کی پہلی نماز پڑھ لی، پیر کے دن کی پہلی نماز پڑھ لی، اب عشاء آ گئی، پھر اب اگلے دن پیر کے دن کی صبح کی فجر کی نماز آ گئی، اس لیے فرمایا فسبحان اللہ، اللہ کی پاکی، اللہ پاک، اللہ رب العزت کو یاد کرو، حین تمسون، جب تم شام ہو یعنی مغرب کی نماز پڑھو، وحین تصبحون، جب تم صبح فجر کی نماز پڑھو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفات آسمان میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا، عشی سے مراد ہوتا ہے دن کا آخری حصہ، اس سے مراد ہے عصر کی نماز، عشیًا سے مراد ہے عصر کی نماز، وحین تظہرون، اس سے مراد ہے ظہر کی نماز۔ کل کتنی نمازیں ہو گئی؟ 4۔ اور تو پہلی نماز ہو گئی تمسون سے مساء، اس سے مراد ہو گئی مغرب کی نماز، تصبحون اس سے مراد ہو گئی صبح فجر کی نماز، عشیًا اس سے مراد ہو گئی عصر کی نماز، وحین تظہرون اور اس سے مراد ہو گئی ظہر کی نماز۔ چنانچہ یہ جو 5 نمازوں کا ذکر آیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام کی نماز میں عشاء بھی داخل ہے۔ میں نے جیسا عرض کہتے ہیں کہ 5 نمازوں کا اس میں تذکرہ آتا ہے۔ مساء شام کی نماز، شام کی نماز سے مراد کیا ہے؟ مغرب اور عشاء۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ عشاء کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے من بعد صلاۃ العشاء، تو 4 نمازوں کا ذکر یہ آیا، من بعد صلاۃ العشاء کا ذکر دوسری جگہ پر آ گیا، تو 5 نمازیں ہو گئیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 5 نمازوں کا ذکر اسی آیت میں ہے، اور وہ کس طریقے سے ہے کہ تمسون سے مراد شام کی نمازیں یعنی مغرب اور عشاء کی نماز، تصبحون سے مراد فجر کی نماز، عشیًا دن کی آخری نماز سے مراد ہے عصر کی نماز، وحین تظہرون سے مراد ہے ظہر کی نماز۔ یہ 5 نمازوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ یعنی مطلب اب یہ آیا، میں پیچھے سے آیت کو جوڑتا ہوں کہ جب تم نے اللہ کے ذکر کے فضائل کو سن لیا، آپ کو اللہ کے ذکر اور اس کی فضیلت کی اہمیت پتہ چل گئی، تو آپ اللہ کو یاد کرو ان 5 وقتوں میں، جن 5 وقتوں کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا۔ کون کون سے 5 وقت ہو گئے؟ یہ 5 نمازیں ہو گئیں، ان میں اللہ کو یاد کرو۔ جس نے اللہ کو اس وقت میں یاد کیا واقعتاً اس نے اللہ کو یاد کیا۔ اس کے علاوہ پھر یاد کرنے کے اور بہت ذریعے، 5 نمازیں پڑھ لی، فرض نماز ادا کر لیے، اب اس کے بعد دن کھلا ہے، راتیں کھلی ہے، نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، اشراق یعنی چاشت کی نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں، اللہ کا ذکر کریں، وہ سارا دن کھلا ہے۔ لیکن یہ 5 نمازیں سب سے زیادہ کیا ہیں؟ یہ اہم ہیں۔ چنانچہ صبح اور شام کا جو ذکر ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے یعنی مغرب، تو دن کی ڈیوٹی کرنے والے ملائکہ کی جماعت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور وہ دن کی رپورٹ دیتی ہے کہ یا اللہ فلانے انسانوں نے کس نے آپ کا ذکر کیا، کس نے نہیں کیا۔ اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو رات والی جماعت اوپر جاتی ہے، اور وہ جا کر اللہ کو رپورٹ پیش کرتی ہے کہ یا اللہ ہم نے آپ کے بندے یہ کر رہے تھے۔ تو صبح اور شام اللہ کی بارگاہ میں یہ جماعتیں فرشتوں کی جا کر اللہ کے سامنے انسان کے اعمال کو پیش کرتی ہیں۔ تو اس لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ صبح کی نماز اور مغرب کی نماز جب انسان پڑھتا ہے تو ملائکہ جا کر یہ کہتے کہ یا اللہ ہم جب آئے تھے فلانا بندہ نماز پڑھ رہا، تو جب بھی اس کا ذکر اللہ کے سامنے ہوگا ہمیشہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا۔ اس لیے بھی حکم ہے کہ نمازیں تو ساری ہی فرض ہیں اور ہر نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن یہ 2 نمازیں صبح کی اور رات کی نمازیں
یہ وہ ہوتی ہے کہ اس وقت انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کی بڑی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ عصر کی نماز قرآن کریم میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، آپ اپنی تمام نمازوں کی حفاظت فرمائیں اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت فرمائیں۔ عصر کی نماز کا نام اس لیے لیا کہ دن میں کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے، ہر انسان اس وقت چاقو چوبندی ہوتا ہے، سونے والے سو چکے ہوتے ہیں اور کاروبار بھی اس وقت گرم ہوتا ہے، بند ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ تم اپنی نمازوں کو اب یہ اس نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے عصر کے بعد کا، فضا بھی جلدی ہوتی ہے، پھر ایک مکروہ وقت بھی اس کے اندر آتا ہے اور عروج کا وقت ہوتا ہے، کاموں کے مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ اسی طرح فجر کی نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے کہ فجر کی بڑی نماز کی بہت اہمیت فرمائی، عشاء کی نماز کی اہمیت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے کہ جو انسان کے بغیر عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے، آپ نے بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو سکون نصیب نہ ہو رات کو، بات سمجھ میں، رات کا سکون نصیب نہ ہو۔ یہ مفہوم یہ ہے ان کی بات کا کہ فلا نامت عیناہ، اس کی آنکھ کو نیند نہ آئے، مطلب یہ کہ جو رات کا ایک سکون انسان کو ملتا ہے، چین اور سکون کے انسان نیند سوتا ہے، آدمی صبح سے سوچتا ہے چلو بھائی تھکے آ رہے رات کے اطمینان سے سوئیں گے، وہ سکون والی نیند اس کو نہ آئے۔ تو سکون والی نیند اسی کو آتی ہے جو انسان کے اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے، اللہ کا نام لے کر سوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ لوگ یہ شک کرتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیسے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ کو من المیت، مردہ سے۔ ایک زندہ مرغی ہے، زندہ کبوتر ہے، زندہ پرندے ہیں، وہ انڈے دیتے ہیں، ان سے مردہ نکل رہا ہے۔ انسان کے اندر سے اللہ مثال دی ہے، انسان کے اندر سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، اس سے دوسرا انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ نے ایک نظام تخلیق رکھا ہے۔ تو یہ زندہ سے مردہ پیدا ہوا اور اس انڈے سے چوزے پیدا ہوتے ہیں، مرغی پیدا ہوتی ہے، کبوتر ہے، اس کے انڈے سے ایک پرندہ پیدا ہو گیا، تو یہ مردہ سے زندہ پیدا ہوا۔ تو زندہ سے مردے پیدا ہو رہے ہیں، مردے سے زندہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کون پیدا کر رہا ہے؟ آپ پیدا کر رہے ہیں، کوئی عام انسان پیدا کر رہا ہے، کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہماری تخلیق ہے، ہمارا نظام ہے کہ ہم ایک قطرے سے انسان کو پیدا کرتے ہیں، ایک انڈے سے ہم ایک روح زیرو کو پیدا کرتے ہیں اور ایک زیرو سے انڈے کو پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری تخلیق کا ایک نظام ہے، کوئی اس نظام کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہے نا، لوگ کہتے ہیں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے لوگ سائنٹیفک وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس کی سائنٹیفک وجوہات ہیں کہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑکا کیوں پیدا نہیں ہوا، سب غلط بات۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، سب کارخانہ ہے، قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یخلق فی الارحام ما یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عورتوں کی رحم مادر میں جو دل چاہتا ہے اللہ پیدا کرتے ہیں، آپ انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، کون کیا پیدا کرتا ہے۔ تخلیق کا ایک نظام ہے اللہ کے، جانوروں کا ایک نظام ہے، درختوں نباتات کا ایک نظام ہے، انسانوں کا ایک تخلیق کا ایک نظام ہے۔ کتنے لڑکے پیدا ہونے ہیں، کتنی لڑکیاں پیدا ہونی ہیں، کس کے گھر میں لڑکا آنا ہے، کس کے گھر میں لڑکی آنی ہے، کس کے گھر میں کچھ نہیں آنا، سب اللہ ایک وحدہ لا شریک کا ایک نظام ہے۔ آپ اس کی 100 سائنٹیفک وجوہات بتاتے رہیں، وہ ہوں گی تخمینے اندازے کے اس میں، لیکن کس کے گھر میں لڑکی نے پیدا ہونا ہے، کس کے گھر میں لڑکے نے پیدا ہونا ہے، یہ اللہ کی تخلیق کا ایک نظام ہے۔ کوئی اس نظام میں دخل اندازی نہ کر سکتا ہے، نہ کسی کی طاقت ہے، نہ کسی کی مجال۔ پیدائش اللہ کا کام، پیدا کرنا اللہ، ہاں البتہ اللہ نے تخلیق کا ایک نظام رکھا ہے، انسانوں کی تخلیق کا نظام مرد و زن کے اختلاط سے رکھا ہے، درختوں کی تخلیق کا ایک نظام رکھا ہے، جانوروں کی تخلیق کا ایک نظام رکھا ہے، کوئی
کیڑوں سے پیدا ہوتا ہے، نطفے سے پیدا ہوتا ہے، کوئی انڈوں سے پیدا ہوتا ہے، کوئی پیوند سلگ سے پیدا ہوتا ہے، نباتات اس سے پیدا ہوتے ہیں. یہ سب کارخانہ قدرت اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جس طرح ہم نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوسری مرتبہ بھی انسان کو ہم ہی پیدا کریں گے. کون ہے انسان کو روکنے والا؟ اللہ کو. کون اللہ کے تخلیق میں نظام میں دخل کر سکتا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. قرآن کریم نے اس کو، قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم اپنی اولادوں کو قتل مت کرو خشیۃ املاق، افلاس کے ڈر سے. دو مطلب ہے اس آیت کی، دو تشریحات ہیں. ایک تشریح تو یہ ہے کہ اس ڈر سے پیدا مت کرو، اس ڈر سے قتل مت کرو اپنے بچوں کو کہ وہ تمہارے مال میں سے کھائیں گے. یعنی آدمی سوچے کہ بھئی میری آمدنی کا یہ ایک ذریعہ ہے، میرے بچے پیدا ہوں گے تو وہ بھی اس میں سے شامل ہوں گے، تو میرے پاس فقر و فاقہ آئے گا، افلاس آئے گا. یا مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان برتھ کنٹرول کو استعمال کرے اس لیے کہ میری آمدنی محدود ہے، میرے ہاں بچے کو پیدائش ہوگی تو میں بچوں کو پالوں گا کہاں سے، میرے پاس تو وسائل کم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنے بچوں کو فقر و فاقے کی وجہ سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں. تم کہاں سے رزق دینے والے پیدا ہو؟ رزق کے خزانے تمہارے ہاتھ میں کہاں سے ہیں؟ کس کے ہاتھ میں رزق کے خزانے؟ بتائیے دنیا میں کون سی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہیں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزاق کون ہے؟ بے شک اللہ وہ رزاق ہے، رزق دینے والا وہ ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اور اس بچے میں چوتھے مہینے میں اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں اس بچے کے اندر. اب ایک انسان پیدا ہوا، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ابھی ماں کے پیٹ میں، لیکن اس بچے کے اوپر زندہ انسانوں کے احکامات لاگو ہوتے ہیں. اب کوئی دوا ایسی استعمال کرنا جس سے اس زیرو بچے کی جان نکل جائے، یا قبل از وقت پیدائش کروا دی جائے، یا اس حمل کو ضائع کروا دیا جائے، یہ حرام ہے، انسانی قتل ہے. یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا انسان کو قتل کرنا جرم ہے، کیونکہ بچہ اس میں روح پڑ چکی ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ ہمارے ہاں یہ فتویٰ بعض اوقات سوال بھیجتے ہیں کہ صاحب بچہ ابھی یہ اتنے مہینے کا حمل ہے اور بچے کی کنڈیشن ایسی ہے، روح پڑ چکی، جب چوتھا مہینہ آتا ہے بچے میں روح پڑ جاتی ہے، تو اب ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بچہ معذور ہوگا، بچہ یعنی اس کے اندر کچھ پرابلمز پیدا ہو گئے، تو ہم اس کو اگر ضائع کرواتے ہیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. تو عام حالات میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ زیرو ہے. اگر کسی کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی معذور بچہ ہو تو قتل کرنے کی اجازت ہے؟ کوئی مار سکتا ہے اس بچے؟ انسان ہے، زیرو ہے، اس کی اسی طرح عزت اور عظمت ہے جس طریقے سے ایک انسان کی ہے. تو یہاں یہ مطلب ہے کہ جب بچے کے اندر اللہ تعالیٰ روح ڈالتے ہیں چوتھے مہینے میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ چیزوں کو لکھ لو. نمبر 1، کتنے سانس زندہ رہے گا. سانسیں ہماری اور آپ جو سانس چل رہی ہے سب ٹائمر لگے ہوئے اللہ کی طرف سے. جیسے موبائل ہمارے ٹائمر ہوتے ہیں نا، یہ ہم میں سے ہر انسان سانس لے رہا ہے، یہ ٹائمر چل رہے ہیں. کتنی سانسیں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، ہاں بھائی اتنی پوری ہو گئی، اتنی پوری ہو گئی، اتنی پوری ہو گئی. چلو نمبر 2، کتنا رزق استعمال کرے گا. جب کوئی روح آتی ہے دنیا میں، بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کی پیدائش فرماتے اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے، ایسے نہیں بھیج دیتے کسی کے گھر میں، اللہ تعالیٰ اس کا رزق ساتھ بھیجتے ہیں اسے. کوئی ماں باپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا، بس یہی ہے بات. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی فرم میں ملازمت کرتے ہیں تو وہ فرم آپ کو مال پہنچانے کا ذریعہ ہے. ایک آدمی کاروبار کرتا ہے تو گاہک اس دکان پر اس کاروبار میں اللہ بھیجتا ہے، تو وہ پیسہ پہنچانے کا ایک ذریعہ. دنیا میں ذریعے تو چلتے ہیں، ماں باپ بھی ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر کسی بچے کے ماں باپ مر جائیں تو کیا بچہ بھوکا مر جاتا ہے؟ جب تک اس کی سانس میں سانس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے فضل سے رزق پہنچاتے ہیں. تو کہاں سے رزق آیا؟ انسان نے پیدا کیا رزق تو اللہ نے دیا.
یہ فرمایا جب کہ لکھ لو کتنا رزق استعمال کرے گا، کس جگہ پر موت واقع ہوگی، زمین کون سی ملے گی، اس کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں ہی لکھا ہے کہ انسان کی پیدائش میں زمین کا جو حصہ، انسان تو مٹی سے بنا ہے نا، انسان کی پیدائش میں زمین کے جس حصے کا خمیر ڈالا جاتا ہے انسان وہاں جا کے دفن ہوتا ہے. یہ حضرت نے لکھا معرف القرآن. ہر انسان کی پیدائش میں خمیر مٹی کا ڈلا، تو جہاں کا خمیر ڈلا ہوگا وہاں جا کے اللہ اس کو مٹی نصیب فرماتا ہے. اب کس کی کہاں لکھی ہے اللہ کو خبر. انسان اڑ کر پہنچتا ہے، مشکلوں سے پہنچتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مٹی لے کر آئی تھی. تو بھائی کوئی انسان کسی کو رزق دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو رزق پہنچاتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ بات فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، زندہ نکلتا ہے مردہ سے. زندہ نکلنے کا کیا مطلب ہے کہ مردہ سے یعنی انڈے سے ایک زندہ بچہ پیدا ہو گیا، مرغی ہے، کبوتر ہیں، پرندے ہیں. ویخرج المیت، اور مردہ نکلتا ہے زندہ سے، انسان سے مردہ یعنی جو نطفہ پیدا ہوتا ہے وہ انسان سے پیدا ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے. ویحیی الارض بعد موتها، اور اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ فرماتے ہیں زمین کے بے جان ہو جانے کے بعد. زمین بے آب ہو گیا، زمین کے اندر پیدائش کی صلاحیت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس زمین کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے فضل سے زندہ فرما دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، فرماتے جس طرح ان چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اسی طرح تم بھی دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، جس طریقے سے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا اسی طریقے سے تم لوگ بھی پیدا کیے جاؤ گے. تو جب ایک مرتبہ پیدا ہو گئے، مرنے کے بعد دوبارہ اپنی زمین سے ہم اٹھیں گے، اور اٹھیں گے اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ پیدا کریں گے. ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ صاحب جلا کر راکھ کر دو، اس راکھ کو جو ہے وہ گنگا میں بہا دو، پہاڑوں پر پھیلا دو، تو اللہ کہاں سے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جیسے پہلے پیدا کیا جیسے دوبارہ بھی پیدا کر دوں گا. جب پہلے پیدا ہوئے تو سطح تمہاری راگ بھی نہیں تھی، کوئی بیج کا ایک انسان کو تخم بھی نہیں تھا. جب پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اس اللہ نے اس وقت پیدا کیا، تو دوبارہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا. بس اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس محرم میں عاشورہ محرم کے بارے میں دو چیزیں سنت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو سنت فرمایا. ایک ہے محرم کا روزہ رکھنا، اور روزے سے مراد ہے عاشورے کا روزہ رکھنا، ایک روزہ ساتھ ملا کر. یہ عاشورے کا دن بڑی اہمیت کا دن ہوتا ہے، بڑے بڑے واقعات تاریخ کے اس دن میں ہوئے. یہ روزہ یہودی رکھتے تھے کیونکہ اس دن میں یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون کے چنگل سے، اور فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا. اس شکرانے کے طور پر یہودی روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، اور اگر مجھ کو یہ عاشورہ ملے گا، اور فرمایا کہ دو روزے رکھو، خالف الیہود، تم یہودیوں کی مخالفت کرو، اور ایک روزہ ملا کر رکھو. وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم دو روزے رکھو، یا تو 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ جو کوئی انسان عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پچھلے 1 سال کے روزوں کا کفارہ بنائے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنائے. ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل ترین روزے رمضان کے بعد وہ محرم الحرام کے روزے یعنی عاشورہ کے روزہ. مگر فرض روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن ہے بڑی فضیلت کی چیز، اس کو رکھنے کا اہتمام اپنے طور پہ کرنا چاہیے. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
کہ من صام یوم عاشورا، دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وسع علی عیالہ فی رزقہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. من وسع علی عیالہ یوم عاشورا، جو انسان عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر رزق میں کشادگی اور فراخی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، کشادگی عطا فرمائیں گے. رزق میں کشادگی کا مطلب ہے کہ اپنے گھر والوں کو اچھے معیار کا کھانا کھلانا، اچھا کھانا کھلانا، یعنی دوسرے لفظ میں یوں کہا جائے کہ اپنے گھر میں اس دن کھانے کا اہتمام کرنا. جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ اپنے گھر میں مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اپنے گھر میں عاشورے کے دن کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. بس خود ہی بناؤ، خود ہی کھاؤ، مزے، کسی کو کوئی تکلف نہیں. یہ بھی نہیں کہ آپ کسی کو دعوت دو، کسی کو بھجواؤ، تقسیم کرو، کچھ نہیں. بھائی گھر میں کھانا تو روز ہی بنتا ہے، تو آپ نے اس دن ذرا اچھے اہتمام کر لیا کھانے کا، سنت تو یہاں پوری ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ وسعت دے تو آپ اپنے پڑوس میں اپنے گھر والوں کو تقسیم کریں، صدقہ خیرات کریں غریبوں میں، یہ اور زیادہ باعث ثواب ہے. اپنے بیوی بچوں کو اس دن پیسے تقسیم کرنا، کھانا تو بنا ہی لیا لیکن پیسے تقسیم کرنا، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس نیت سے کہ اپنے گھر والوں پر کشادگی اختیار کی جائے، یہ بھی اس کے اندر آتا. جیسا آپ عیدی بانٹتے ہیں ویسے بانٹتے ہیں، اپنے بچوں کو پیسے دے دیے اس نیت سے، ویسے ہی کوئی رقم صدقہ کر دی اللہ کے لیے، یہ سب اس دن کی برکتوں کے اندر داخل. میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ عجیب دن ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ دنیا میں اللہ تشریف لائے، یوم عاشورہ، عاشورے کا دن تھا. مگر یہ بات ساری کی ساری تاریخی روایات سے پتہ چلتی، احادیث میں یہ بات نہیں آتی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی 6 مہینے تک چلتی رہی طوفان نوح کے اندر، اور جبل جودی پر جا کر رکی تو یوم عاشورہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ میں ڈالنے کے بعد اس آگ کو اللہ نے باغ بنایا، یوم عاشورہ تھا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی نے کھایا، جس دن نکالا یوم عاشورہ تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا، بڑا افسوسناک کہ وہ چھری، وہ ظلم جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ہوا، وہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے کہ 72 افراد شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور کس تکلیف کے ساتھ اور کن اذیتوں کے ساتھ مارا ان کو. اور مارنے والے بھی بہرحال مسلمانوں کے حصے میں آتے تھے. ابن زیاد نے قتل کیا، یزید کی حکومت تھی، مارا ابن زیاد نے تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب سر کاٹا گیا، اور کاٹ کر ان تمام افراد کے سروں کو کاٹ کر جو بازاروں میں پھرایا گیا نیزوں پہ چھان کر، تو ابن زیاد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر یوں اپنی عصا مارتا تھا کٹے ہوئے سر کے اوپر. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بدبخت یہ کام مت کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا، ان ہونٹوں کو پیار کیا. تو واقعہ تو ایک تاریخ کا بڑا المناک ہے، لیکن یہ بھی یوم عاشورہ تھا، اور یہ عاشورے کا دن یہ تاریخ اسلام کے اندر جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بڑی اہمیت کا دن ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ جس دن قیامت آئے گی وہ بھی عاشورے کے دن آئے گی. اللہ تعالیٰ وہ مرحلہ بھی سب کا آسان فرمائے. تو یہ دن ہے اہمیت کا دن، اور اس اہمیت کے دن کو اسی طریقے سے پورا کرنا چاہیے جو سنت طریقہ. سنت سے ذرا سا ہٹیں گے گمراہیوں میں جائیں گے. اس کے علاوہ آج ہمارے ہاں جو کچھ اس نام پر ہوتا ہے سب بدعت ہے، سب گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. نوحہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی نوحہ کرنے والوں پر بھی اور نوحوں کے اندر شریک ہونے والوں پر بھی، دیکھنے والوں پر بھی. تاریخ اسلام تو شہیدوں سے بھری پڑی ہے، کوئی ایک شہید تو نہیں ہے اسلام کی تاریخ، بھرے پڑے.
لیکن ہر ایک کا ایک طریقہ رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے علاوہ جتنے معصیتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جتنی منکرات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور جو ہمارے ہاں سب کچھ ہوتا ہے، ان چیزوں سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے، ان کو بتانا بھی چاہیے. جو باتیں میں نے 2 سنتیں عرض کی، آسان، ایک روزہ رکھنا ہے، ایک گھر والوں کو اچھا کھانا کھلانا، اور بس باقی ذکر اللہ کا تمام معمولات جو پورے کرتے ہیں وہ جتنا زیادہ سے زیادہ کریں. سنت سے ہٹیں گے گمراہیوں میں جائیں. کوئی چیز کھانے پکانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخصوص نہیں فرمائی. آپ اپنی طرف سے کسی چیز کو مخصوص کریں گے بدعت سمجھی جائے گی. اس لیے بھائی ان چیزوں سے بچیں. یہ قابل احترام دن، یہ کسی معصیت کا، کسی بدعت کا، کسی گناہ کا ہمارا شکار نہ ہو جائے. اس دن کو اچھے طریقے سے گزاریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر طرح طرح کے مسائل اور آفتیں اس وقت چاروں طرف سے امڑ کر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان آفتوں کو، ہماری ان پریشانیوں کو جو عالم اسلام کے اوپر ہے اس کو ختم فرمائے. مسلمانوں کو عزت، آزادی، شوکت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم انا نسألك تمام العافیہ ونسألك دوام العافیہ ونسألك الشکر علی العافیہ ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. یا رب کریم ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا رب کریم ہم کو سب کو اپنے رضا کاملہ عطا فرما. اپنے غضب سے محفوظ فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. میری والدہ صاحبہ کے لیے دعا فرمائے، ان کی طبیعت آج کل خراب چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا، تندرست، عافیت عطا فرمائے. ان کا سایہ ہمارے سروں پر تاج عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قائم فرمائے. یا اللہ یہ عاشورہ محرم آ رہا ہے، خیریت کے ساتھ یا اللہ یہ مرحلے گزار دیجئے، یہ جو ایام ہیں، اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان اہم ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہو، آپ کی بارگاہ میں قبول ہو. یا اللہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے معاشرے کو ان تمام بدعتوں سے، ان تمام گمراہیوں سے اور ان تمام ناجائز امور سے جو ان ایام میں لوگ ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ، اور اس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، یا اللہ ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، ان معصیتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.